بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک ساحل اللہ۔ عامر، اس کا تعلق ہے بلوچستان سے۔ اس کا سوال یہ ہے، اگر پانی لگنے سے بیماری کا خدشہ ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی شخص کے لیے پانی کا استعمال ممکن نہ ہو، اس طور پر کہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا پھر جان بھی جا سکتی ہو، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے غسل جنابت اس پر لازم ہو یا غسل جنابت لازم نہ ہو، بغیر وضو کے ہے اور وضو نہیں کر سکتا، تو اس وقت یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، غسل جنابت سے بھی اور ویسے عام حدث سے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تم حالت سفر میں ہو یا حالت قیام میں ہو، حقیقتاً تمہیں پانی نہیں ملتے یا حقیقتاً تو مل جاتی ہے لیکن حکماً نہیں ملتی، بیمار ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو تیمم کرو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، معمولی سے غبار ہو، ایک مرتبہ چہرے پر اور ایک مرتبہ ہاتھوں پر۔ چاہے غسل کے لیے تیمم کرتے ہو پھر بھی یہی طریقہ ہے، اور چاہے نماز کے لیے تیمم کرتے ہو پھر بھی یہی طریقہ ہے۔ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اصاب رجل جرح علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم احتلم، کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو سر میں ایک چوٹ لگی، پھر اسے احتلام ہوا، تو صحابہ نے ان سے کہا کہ اب غسل کرے، کیونکہ اس وقت صراحتاً حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ تیمم غسل سے بھی ہو سکتے اور وضو سے بھی۔ تو فاغتسل فمات، اس نے غسل کیا تو فوت ہو گیا۔ فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلوه قتلهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں قتل کر دے، انہوں نے تو اپنے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ الم یکن شفاء العی السؤال، آیا معلوم کرنا بے خبری کا علاج نہیں تھا؟ تو چاہے غسل جنابت ہو یا عام وضو ہو تو دونوں سے تیمم کر سکتا ہے بوقت ضرورت کے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔